بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ دین کی بنیاد یقینی بات پر ہے، نہ کہ ظنی بات پر، گمان کی ہوئی بات پر۔ دین کا مدار تمام تر یقین پر ہے، یہی وہ اصل اور بنیاد ہے جس پر اس کی پوری عمارت اٹھتی ہے۔ یقین اس امر کا کہ جس بات کو ہم دینی کہتے ہیں وہ بلا شک و شبہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ یقین کی بات ہے۔ اگر اس بنیاد میں ذرا سا بھی تزلزل پیدا ہو جائے تو دین کی ساری عمارت نیچے آ گرتی ہے۔ اس میں تھوڑے اور بہت شک کا سوال ہی نہیں کہ تھوڑا شک ہے یا بہتا شک ہے، ذرا سا بھی اس میں شک پیدا ہو جائے تو بات ساری ختم ہو جائے گی۔ پورے یقین کے ساتھ ہم کہتے ہیں، قرآن کے بارے میں پورے یقین کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ الف لام میم سے والناس تک اس کے زبر زیر میں بھی فرق نہیں ہے، جیسا نازل ہوا ویسے کا ویسا یہ ہمارے پاس ہے، ٹھیک ہے، یہ ہمارا ایمان، یہ یقینی بات ہے۔ یہ آگے قرآن، ان میں سے اکثر لوگ زن کے سوائے کسی اور گمان والی کسی اور چیز کا اعتبار نہیں کرتے، یقیناً زن حق کے مقابلہ میں کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ یہ یونس کی 36 نمبر آیت ہے کہ زن کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، گمان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، جو یقینی بات ہے اس کو نہیں کرتے۔ قرآن یقینی بات ہے، زن دوسرا جو مرضی لگا لیں۔ اب میں کہوں گا یہ روایات ہیں، یہ ظنی ہے، گمان ہے، ہو بھی سکتی ہیں نہیں بھی ہو سکتی، اس کے پیچھے ہے۔ تو پھر یہ قرآن کیا کہتا ہے؟ کسی اور کا اعتبار نہیں کرتے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن کے متعلق ہمارا ایمان ہے کہ لفظاً حرفاً الحمد سے والناس تک بیان ہی وہی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیا اور جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو دیا۔ آپ سوچیے کہ اگر کسی کے دل میں اس چیز کے متعلق ذرا سا بھی شبہ پیدا ہو جائے تو اس کے نزدیک قرآن دین کا ضابطہ نہیں بن سکتا، اس کی حیثیت بھی وہی ہو جائے گی جو انجیل اور تورات کی ہے، اگر یہ شک پیدا ہو جائے۔ ہم آج یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ جو کچھ تورات اور انجیل میں موجود ہے وہ وہی ہے جو ان انبیاء موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرف نازل ہوا۔ یہ ٹھیک ہے کہ تغیر تبدل کے بعد ان میں سے کچھ باتیں ایسی ضرور ہوں گی جن میں رد و بدل نہیں ہوا ہوگا۔ تورات و انجیل میں کچھ باتیں ہو سکتا ہے ایسی ہوں جو ویسی آگے آ گئی ہوں، لیکن دین کی جس معاملہ میں ذرا سا بھی شک و شبہ پیدا ہو وہ دینی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے تورات اور انجیل دینی کتابیں تسلیم نہیں کی جا سکتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ ارشاد فرمایا، سننے والے نے اس کا جو مفہوم سمجھا اسے کسی اور کو بتایا، اس نے اسے جو کچھ سمجھا اسے آگے منتقل کر دیا، اور اسی طرح یہ مفہوم در مفہوم 6-7 راویوں کے ذریعے آخر الامر جامع احادیث تک پہنچا۔ کیا اس مفہوم کو کسی صورت میں بھی قول رسول کہا جا سکتا ہے؟ یہ کہا جائے کہ اس مفاہیم کی اطاعت سے اطیع الرسول کا فریضہ ادا ہو جاتا ہے۔ اطیع اللہ اطیع الرسول وہاں بھی ہم نے ڈنڈی ماری ہوئی ہے، ہاں جی، قرآن کی اطاعت اطیع اللہ بنا دی اور جو روایات کی اطاعت ہے اس کو اطیع الرسول بنا دیا۔ غیر مسلم معترضین اسلام پر جس قدر اعتراضات کرتے ہیں ان میں سے اکثر کی بنیاد ان حدیثوں پر ہوتی ہے جن کو مسلمانوں نے صحیح سمجھ کر تسلیم کر لیا ہے، مگر اس میں وہ موضوع ہیں۔ یہی سبب ہے کہ ائمہ حدیث نے تصریح کی ہے کہ حدیث کے معاملہ میں حسن ظن جائز نہیں۔ اس میں ویسے بندے کے معاملے میں حسن ظن سے کام لیں کو وجہ ہوگی مگر حدیث کے معنی حسن ظن جائز نہیں، بلکہ ان کا جانچنا اور پرکھنا ضروری ہے، کیونکہ حدیث خبر ہے، خبر کے تحقیق کا حکم قرآن میں ہے۔ جب تک ہم احادیث کو یقینی اقوال و افعال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیم کرتے رہیں گے اس وقت تک امت میں وحدت پیدا کرنا ناممکن ہے۔ نشاط ثانیہ کے لیے وحدت ناگزیر ہے۔ بس یہی بات میں آپ سے کرنا چاہتا تھا میرے بھائیو، آپ نے سنی، آپ کی مہربانی۔ پرکھنے کی کوشش کریں، جانچنے کی کوشش کریں، جستجو رکھیں حق کی تلاش کے لیے، کسی ایک جگہ پر جم نہ جائیں برف کی طرح۔ تو آپ کی مہربانی، آپ نے بات سنی، آپ کا شکریہ۔ آپ سے التماس کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں، لائک کر دیا کریں، کمنٹس کر دیا کریں۔ آپ کا شکریہ۔